اردو ادب میں ایک شاعر گزرے ہیں الطاف حسین حالی۔ انہوں نے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا ہے۔ ان کی غزلیں میرے لیے ایسی ہیں جیسے بہت ساری وادیوں کے پھول ایک گملے میں آ کر سما گئے ہوں۔ دن بھر سورج کس کا پیچھا کرتا ہے، روز پہاڑوں پر جاتی ہے شام کہاں۔ ایک طالب علم نے پچھلے ویڈیو سے متعلق ایک سوال کیا تھا جس میں ہم نے بشیر بدر صاحب کی عشقیہ شاعری کی جو خوبی تھی ان کی بات کہی تھی۔ پھر سے آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی شاعری کی، جس میں مجھے کہیں کہیں بیلنس بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے جن اشعار میں زندگی کے اس بیلنس کو ابھارا ہے وہ اشعار بھی اپنے آپ میں مجھے نایاب نظر آتے ہیں۔ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست بن جائیں شرمندہ نہ ہوں۔ اس میں دشمنی کرنے کی بات ہرگز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی سے دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو کم سے کم اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے کہ اگر ہم پھر سے دوست ہو جائیں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور شعر ہے، دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم، دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم، تم بھی تھک جاؤ گے ہم بھی تھک جائیں گے۔ تو ہم کس حد تک کسی سے دشمنی کر سکتے ہیں، آخر کار تھک ہی جانا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ زندگی کو جو ہے خوبصورت طریقے سے جیا جائے۔ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو کامیابی نہیں پانا چاہتا ہے؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کامیابی جو ہوتی ہے وہ انسان کو اتنا مغرور کر دیتی ہے کہ وہ اتنا غرور میں آ جاتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو اس میں کمال کا مجھے بیلنس نظر آیا، کیونکہ اس میں بات شہرت کی بھی ہو رہی ہے اور کمال اور زوال دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی غزلیں میرے لیے ایسی ہیں جیسے بہت ساری وادیوں کے پھول ایک گملے میں آ کر سما گئے ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں باغیچے میں گھوم رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بشیر بدر صاحب کی شاعری پڑھ رہی ہوں، اور جب میں ان کی غزلیں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک خوبصورت باغیچے کی سیر کر رہی ہوں۔ دشمن کو بھی خدا کبھی ایسا مکان نہ دے، دشمن کو بھی خدا کبھی ایسا مکان نہ دے، تازہ ہوا کی جس میں کہیں کھڑکیاں نہ ہوں۔ دن بھر سورج کس کا پیچھا کرتا ہے، روز پہاڑوں پر جاتی ہے شام کہاں۔ لہروں پہ ایک دن تیری تصویر آئے گی، لہروں پہ ایک دن تیری تصویر آئے گی، کاغذ کو آج ہم نے ندی میں بہا دیا۔ اردو ادب میں ایک شاعر گزرے ہیں الطاف حسین حالی۔ انہوں نے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا ہے۔ اگر اس وقت وہ زندہ ہوتے تو انہیں کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایک شاعر تھے، پھر ان کی ایسی رائے کیوں تھی؟ تو کیا معلوم اس وقت شاعری کے جو حالات تھے وہ ایسے ہی ہوں گے، تو اسی کے زیر اثر انہوں نے یہ کہا ہوگا۔ ایک طالب علم نے پچھلے ویڈیو سے متعلق ایک سوال کیا تھا جس میں ہم نے بشیر بدر صاحب کی عشقیہ شاعری کی جو خوبی تھی ان کی بات کہی تھی، اور وہ شعر تھا، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ اور اس کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور اس کے آگے کا جو شعر ہے اس غزل میں وہ یہ ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عشقیہ شاعری کیسے ہوئی؟ دیکھیے، جو غزل ہوتی ہے اس میں ہر ایک شعر جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک الگ کہانی کہتا ہے۔ پوری غزل میں ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اردو ادب کے ایک شاعر ہیں شیخ امام بخش ناسک، ان کا یہ شعر دیکھیے، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔
اس میں پوری ایک زندگی کی بات ہو رہی ہے، زندگی ایک بہت بڑا پہلو ہے، لیکن انہوں نے 2 لائن میں زندگی کو پیش کیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے۔ یہ جس بھی غزل کا شعر ہوگا، ایک شعر سے، اس شعر سے دوسرے شعر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اردو ادب کی ایک اور شاعرہ کشور ناہید، انہوں نے زندگی کو کس طرح ایک شعر میں پیش کیا ہے۔ یہ زندگی جسے ڈھونڈا تھا آسمانوں میں، یہ زندگی جسے ڈھونڈا تھا آسمانوں میں، ہوا کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی عبارت تھی۔ انہوں نے زندگی کو کتنا جیا ہوگا اور کتنا ایکسپیرینس کیا ہوگا، اس کے بعد یہ شعر لکھا ہوگا۔ اب جس بھی غزل سے یہ شعر ہوگا تو ضروری نہیں اس میں زندگی کی بات کی جا رہی ہو۔ اس کے علاوہ جون ایلیا کا ایک شعر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو کیا کہا۔ زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز میں گنوانے کا، عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹے 2 انتظار میں۔ یہ شعر ہے سیماب اکبر آبادی کا۔ انہوں نے زندگی کو کس طرح پیش کیا ہے۔ اب ایک موضوع ہے دنیا، اس موضوع پر دیکھتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ کس طرح کہا جا سکتا ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازیچہ بولتے ہیں پلے گراؤنڈ کو، اور اطفال بولتے ہیں بہت سارے بچے۔ اس شعر میں بازی چاہے اطفال یعنی بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، وہ کسی آسان چیز سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ میرے سامنے بہت آسان ہے، یعنی یہ جو روز روز تماشے ہو رہے ہیں ان کے سامنے، تو وہ مطلب اس کو ایک نارمل وے میں لے رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کے جو تماشے ہو رہے ہیں، یہ ایک طرح سے میرے لیے بہت آسان ہے۔ ایک اور جدید شاعر ندا فاضلی، ان کا جو شعر ہے انہوں نے دنیا کو کیا کہا ہے۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ میں نے زندگی اور جو دنیا ہے اس کا موضوع اس لیے لیا ہے کیونکہ دنیا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے اور زندگی بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے، لیکن پھر بھی اس کو 2 لائنوں میں کہا گیا ہے۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز میں کہا ہے کہ ان کے لیے زندگی کیا ہے اور ان کے لیے دنیا کیا ہے۔